بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وائس آف لاء کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محسن رضا. آج کی ہماری یہ ایپیسوڈ انتہائی اہم ہے، نہ صرف وکلاء کے لیے، اپ کمنگ لائرز کے لیے، بلکہ جنرل پبلک کے لیے بھی. میں شکر گزار ہوں آئی ایس پی ملتان کا اور ڈپارٹمنٹ آف لاء کا، جس نے لوگوں کو نالج کے ساتھ ساتھ جنرل اویئرنیس دینے کا بھی اس پلیٹ فارم کو پرووائڈ کیا ہے، اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کی مدد سے اپنے نالج میں اضافہ کر سکیں. آج کا ہمارا ٹاپک اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس طرح کی جو بات ہے یہ ہم سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ سنتے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں سنتے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ کورٹ میں سنتے ہیں، اور جنرل پبلک کو ان چیزوں کا زیادہ تر کیسز میں پتہ نہیں ہوتا. ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریمانڈ کے بارے میں. اکثر لوگ سنتے ہیں کہ پولیس نے جج صاحب سے اتنے دن کے ریمانڈ کی استدعا کی ہے. تو بیسیکلی ریمانڈ ہوتا کیا ہے؟ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نیلسن منڈیلا کی ایک کوٹیشن کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ when a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw. تو رول آف لاء کی سپریمیسی کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور ریمانڈ جو ہے یہ کس طرح لنک کرتا ہے ود دا ڈگنیٹی آف مین رائٹ ٹو لائف کے ساتھ، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. آج کا پروگرام ہم جن کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں، ان کا تعارف میں آپ سے کروانا چاہوں گا. ہمارے ڈپارٹمنٹ آف لاء کے نہایت ہی ہمبل پرسنالٹی، ہمارے لاء ڈپارٹمنٹ کے کرتر دھرتا ڈاکٹر شیخ محمد عدنان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. آج سر ہم ریمانڈ کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جو جنرل جو پبلک ہے ان کے سوالات ہوتے ہیں ریمانڈ کے حوالے سے. ایون کہ ہمارے جو لائرز ہیں وہ اس ورڈ کو بہت زیادہ جانتے ہیں، اور جو اپ کمنگ لائرز ہیں ان کے مائنڈ میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں ریمانڈ کو لے کر کہ ریمانڈ کیا ہے، کتنی ٹائپس کا ہے، کب الاؤ کیا جاتا ہے. تو سر اس حوالے سے میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ریمانڈ بیسیکلی ہے کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ اس موقع پہ آپ نے یہ جو ریمانڈ کے حوالے سے پروگرام کیا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اکثر ہم جب آؤٹ آف کورٹ ہوتے ہیں یا آؤٹ آف انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس اور جنرل پبلک کنفیوز ہوتی ہے کہ یہ ریمانڈ ہوتا کیا ہے، یہ ریمانڈ کی کیا لاجک ہے یا کیا لا اس کے پیچھے ہے. تو آپ نے جیسے کوشچن پوچھا کہ واٹ از ریمانڈ. ریمانڈ ہے کہ کسی کی کسٹڈی میں دے دینا. وہ کسٹڈی چاہے وہ جوڈیشل ہو، چاہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہو. تو وہ ہم جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس میں یہ چیزیں دیکھیں گے کہ جو لا ہے وہ کیوں یہ الاؤ کرتا ہے، کہ کسٹڈی کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ زیادہ اہم ہے ہمارے لیے جاننا. جیسے ایک عام ایکیوزڈ اریسٹ ہوتا ہے، تو اریسٹ ہونے کے بعد اس کے جو فزیکل کسٹڈی ہے اس کا کوشچن آ جاتا ہے کہ یہ کسٹڈی کس کے پاس رہے گی. ٹھیک ہو گیا سر. سر کیا ریمانڈ کی کوئی ٹائپس ہیں؟ کتنی قسم کی ریمانڈز ہیں، اس کی کتنی ٹائپس ہیں جو ہمارے پاس لاء نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ پاکستان میں اس وقت امپلیمنٹڈ ہے، اور اس کرمنل پروسیجر کوڈ ہمیں سیکشن 167 ہمیں بتاتا ہے کہ ریمانڈ کتنی ٹائپ کے ہیں. ریمانڈ بیسیکلی 3 ٹائپ کے ریمانڈ ہیں. ایک ہے فزیکل ریمانڈ، ایک ہے جوڈیشل ریمانڈ، اور ایک ہے ٹرانزٹ ریمانڈ جسے ہم راہداری ریمانڈ کہتے ہیں. ہم جنرل پبلک کے جاننے کے یہ جو فزیکل ریمانڈ ہے اس کو جسمانی ریمانڈ کہا جاتا ہے، اور جو جوڈیشل ریمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل جیل میں جب ایک ایکیوز کو بھیجا جاتا ہے تو وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہی بھیجا جاتا ہے. یہ سر اچھا، اکثر پاکستان میں یہ المیہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل ریمانڈ کے بعد جو ایک نارمل کامن تھاٹ ہے، ایک کامن جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے سوسائٹی کے اندر، وہ یہ ہے کہ پولیس ڈیورنگ فزیکل ریمانڈ بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہے، یا ان کو بہت زیادہ مارتی ہے، یا جو ریمانڈ کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ایکیوز ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے.
تو سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا لا ہے جو پرمٹ کرتا ہو پولیس آفیشلز کو یا دوسرے پرسنز کو کہ وہ ڈیورنگ فزیکل ریمانڈ یا ڈیورنگ کسٹڈی آف پولیس ان کو مار سکتے ہیں فار دا سیک آف انویسٹیگیشن اور فار دا سیک آف انکوائری؟ کیا اس طرح کا کوئی لا ان کو پرمٹ کرتا ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم اس اسپیسیفک لا کی بات کریں کہ پولیس کے تشدد کے حوالے سے کوئی لا ہے، تو ایسا ایکسپلسٹ کوئی لا نہیں ہے، لیکن ہماری جو ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، وہ یہ گائیڈنس دیتی ہیں کہ آپ نے تشدد نہیں کرنا. اگر تشدد کریں گے تو پاکستان پینل کوڈ وہاں پر ایکٹیو ہو جائے گا، اور پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو فزیکل انجری کی جو بھی پنشمنٹس ہیں وہ اس کو دی جائیں گی. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جنرل پبلک میں جب جسمانی ریمانڈ کا ورڈ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جسمانی ریمانڈ کا مطلب ہے کہ اس پہ تشدد کیا جائے گا، اس پہ اس کو تکلیف دی جائے گی. یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے. کوئی لا میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایکیوز کے اوپر تشدد کر سکتے ہیں، بلکہ لا تو اس چیز کو سیکیور کرتا ہے. ہم نے ڈیلی لائف میں ہم بہت سے ایسے کیسز دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ڈیورنگ ریمانڈ ایکیوز پہ تشدد ہوا، تشدد ہونے کے بعد ایکیوز کے پاس ریمیڈی موجود ہے کہ وہ جب کورٹ میں پریزنٹ ہو تو وہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ میرے پہ تشدد ہوا ہے، میرا میڈیکل کروایا جائے. تو جو کورٹ ہے وہ اس کو الاؤ کرتی ہے، تو ڈاکٹرز کا پینل بیٹھتا ہے، اس کی انجری کو اسیس کرتا ہے اور ایم ایل سی بناتا ہے. اگر وہاں پر انجری ثابت ہو جاتی ہے اور ایم ایل سی میں آ جاتی ہے تو ان پولیس آفیشرز کے خلاف کرمنل کیسز ہوتے ہیں، ان کو سسپینشن ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان پینل کوڈ میں جو پنشمنٹس ہیں وہ ان کو ملتی ہیں. اچھا سر، انتہائی مناسب انداز میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے، جبکہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ اس طرح سے نہیں دیا جاتا اکثر. تو مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پولیس کسٹڈی میں ٹارچر کیا جاتا ہے اس کی قانون جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، بالکل. تو قانونی طور پہ جو یہ عمل ہے، یہ جو ایکٹ ہے وہ اللیگل ہے. جی تو پولیس جو ہے وہ ایک کامن جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہمارا غلط ہے کہ پولیس جو ہے وہ بیٹ اپ کرتی ہے، تو مے بی ان کے پاس کوئی لا پوائنٹ ہو جس کے اوپر وہ بیٹ اپ کرتی ہے. سر میرا ابھی آپ نے اس کی جب ٹائپس بتائی تھی تو اس میں آپ نے ایک ٹرانزٹری ریمانڈ کی بات کی تھی، تو سر یہ کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اب میں اس کو سمجھانے کے یہ ایک پروسیجر ہے کہ فار ایگزامپل جب کرمنل کورٹس میں جورسڈکشنز ہیں کہ ہر پی ایس کی پی ایس مین پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن ہے کہ وہ اپنے پولیس کے تھانے کی جو حدود ہے وہاں پر اپنے جو بھی ایکیوز ہے اس کے خلاف ایکشن لے گی. اسی طرح ضلع لیول اور صوبہ لیول پہ ہوتا ہے، جورسڈکشنز ہیں. اگر ایک ایکیوز کے خلاف ملتان میں کیس کا اندراج ہوا ہے، اگر اس کو اریسٹ کرنا ہے لاہور سے، تو سب سے پہلے پولیس جائے گی لاہور میں متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر جا کر ان کا اریسٹ وارنٹ دکھائے گی. وہاں پہ ان کی مدد کے ساتھ جا کر ایکیوز کو وہاں پہ اریسٹ کرے گی. اریسٹ کرنے کے بعد جو لاہور کی کنسرن جوڈیشل مجسٹریٹ ہے اس کے پاس پیش کروائیں گے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس ایکیوز کو لاہور سے ملتان لے کر جائیں تاکہ وہاں پر جا کر ہم اس کا فزیکل ریمانڈ لے سکیں. تو وہاں پر جو وہاں کا جج ہوگا وہ ان کو ٹرانزٹ ریمانڈ دے گا، جس کو راہداری ریمانڈ کہتے ہیں، کہ آپ لاہور سے ملتان تک لے کر جا سکتے ہیں. جب وہ لاہور سے ملتان لے کر آئے گا تو اس میں سب سے پہلے ملتان کے کنسرن جو جوڈیشل آفیسر ہیں، جج ہیں، مجسٹریٹ، ان کو پیش کرے گا. وہاں پر جو آپ نے شو شروع ہونے سے پہلے ایک بات کی کہ استدعا کرتے ہیں، وہ استدعا کرے گا فزیکل ریمانڈ کی. اب فزیکل ریمانڈ کی استدعا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ پولیس کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا اور اپنے جو کیس سے ریلیٹڈ جو ایویڈنس ہے اس کو کریکٹ کرنا. تو وہ اس انویسٹیگیشن کے لیے ان کو اریسٹ کرے گا. اریسٹ کرنے کے بعد وہاں سے جوڈیشل ریمانڈ لیا، انہوں نے وہاں سے جسمانی ریمانڈ لیا. جسمانی ریمانڈ لینے کے بعد ان کی انویسٹیگیشن کرے گا.
اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ جسمانی ریمانڈ، ایک کوشچن ریز ہوتا ہے جسمانی ریمانڈ کی کتنی ڈیوریشن ہوتی ہے. لا میں جو ڈیوریشن ہے وہ 14 ڈیز بتا دی گئی ہے کہ 14 ڈیز تک اس کا جسمانی ریمانڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ اسپیشل لا جیسے اینٹی ٹیررزم لا جو ہیں، نیب لاز ہیں، اس میں 90 ڈیز تک بھی اس کی فزیکل ریمانڈ کی ٹینیور ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. سر اچھا یہ تو سر ہمارے پاس ایک میکسیمم ٹائم ہے 14 ڈیز کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی 2 دن کا ریمانڈ لیا جاتا ہے، کبھی 3 دن کا لیا جاتا ہے. تو سر اگر میکسیمم ٹائم ہمارے پاس 14 ڈیز ہے تو کیا 14 ڈیز کا ریمانڈ ایک ساتھ نہیں لیا جا سکتا؟ جی دیکھیں، اب ہم کیونکہ کامن لا کے فالوور ہیں، ہمیں کیس لاز اور پریسیڈنٹ کو فالو کرتے ہیں، تو اس میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی کلیئر ججمنٹس ہیں. خاص طور پر غلام سرور کیس 1984 کا، اس میں ریمانڈ کے حوالے سے بہت ہی پیاری گائیڈ لائنس دے دی گئی ہیں کہ اگر جو بھی فزیکل ریمانڈ ہوگا وہ کنزیکٹیو نہیں ہو سکتا، وہ تھوڑے تھوڑے سپیم کے لیے ہوگا، یعنی 1 ڈے 2 ڈیز کے لیے، جی ڈیز. لیکن 15 ڈیز سے اوپر پولیس ان کو کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتی. اگر کورٹ سمجھتی ہے آفٹر 2 ڈیز کہ ریکوری ہو گئی ہے یا ریکوری ہونا پاسبل نہیں ہے تو پھر اس کو جوڈیشل بھی کر سکتی ہے. اچھا سر، میرا ایک بلکہ بڑا بیسک سا سوال ہے کہ یہ ریمانڈ کے پرپز ہے کیا؟ بیسک ہم نے چلیں یہ تو دیکھ لیا کہ ریمانڈ کی یہ ٹائپس ہیں یا ریمانڈ کا مطلب یہ ہے. جو پولیس والے ریمانڈ لیتے ہیں کورٹ سے، ان کا بیسک پرپز ہوتا کیا ہے ریمانڈ لینے کا؟ کسی پرپز کے تحت ہی لیتے ہوں گے سر، تو وہ کیا پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ ہے کہ ریمانڈ میں جب اس لیے لیا جاتا ہے کہ تاکہ جو ایکیوزڈ ہے اس سے انویسٹیگیشن کی جائے، اس سے پوچھ گچھ کی جائے انسیڈنٹ کے حوالے سے، وہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے اور اس سے ریکوری کی جائے. فار ایگزامپل اگر ایک کیس مرڈر کا کیس، جیسے ایک مرڈر کیس ہے، مرڈر کیس میں ہم نے ویپن ریکور کرنا ہے. ہم نے فار ایگزامپل اگر ڈکیتی کا کیس ہے، ہم نے چوری کیا ہوا مال، ہم نے ڈکیتی کیا ہوا مال ہم نے ریکور کرنا ہے. ہم نے وہاں سے جو فنگر پرنٹس ان کے میچ کرنے ہیں. ہم نے ڈفرینٹ ڈی این اے کی کیسز میں ڈی این اے کے ہم نے سیمپلز لینے ہوتے ہیں. ہم نے ڈفرینٹ ان سے انسیڈنٹ پوچھنا ہوتا ہے کہ کہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا اور آپ نے وہ جو ویپن ہے کہاں چھپایا، وہاں سے پھر اس کو ریکور کیا جاتا ہے. یعنی یہ اس پرپز کی ہے کہ فزیکل ریمانڈ کیا جاتا ہے. ویسے موسٹ آف دا کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ریکوری ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ریمانڈ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. خیر سر، دس از ناٹ اے پارٹ آف آور کنورسیشن. سر میرا آپ سے ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا ریمانڈ کے درمیان، کہ اگر ایک بندے کو کورٹ نے آن ریمانڈ بھیج دیا ہے، چاہے وہ فزیکل ریمانڈ ہے، تو کیا اس ڈیوریشن میں وہ جو ایکیوز ہے وہ بیل فائل کر سکتا ہے، بیل پٹیشن؟ جی یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے اور اکثر کلائنٹس، اکثر اسٹوڈنٹ یہی پوچھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کو فزیکل ریمانڈ پہ ہے، جی اس کی بیل کیوں نہیں ہوگی، کہ یا ہم بیل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس پہ ہم ایک علیحدہ بیل پہ ہم انشاءاللہ شو آپ کیجیے گا. تو ایک اور شو ریلیز کریں گے اس پہ ہم کہ یہ کیوں بیل بھی بہت امپورٹنٹ ایک اویئرنیس کے حوالے سے ہے. جہاں تک آپ نے جو کوشچن پوچھا ہے کہ کیا بیل فائل ہو سکتی ہے، بیل ہمیشہ جب بھی فائل ہوگی جب ایکیوز جوڈیشل ہوگا. اب جوڈیشل اور فزیکل میں کیا فرق ہے؟ فزیکل ریمانڈ تو پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، لیکن جب جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے تو ہم ایکیوز کو جیل میں بھیج دیتے ہیں. اور جب ہم ایکیوز کو جیل میں بھیجتے ہیں تو جو ایکیوز کی کسٹڈی ہے، جو ہم نے ریمانڈ کا سب سے پہلے مطلب دیکھا تھا کہ کسٹڈی آف ایکیوز ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں ٹو پولیس آفیشر ٹو دا جیل، کہ وہ اب جیل کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب کورٹ بلائے گی اس نے ایکیوز کو پیش کرنا. شور. ابھی شارٹ بریک لینے سے پہلے بہت ہی انفارمیٹیو سیشن ہمارا یہ چل رہا ہے اور اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ ہمارے ریمانڈ کے بارے میں اور سول رائٹس یا کرمنل رائٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں، آپ ISP ملتان آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اس کے بعد ہم ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ڈیئر آڈینس. ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ سوال چل رہے تھے اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عدنان صاحب جو کہ پرنسپل ہیں ڈپارٹمنٹ آف لا ISP کے. سر, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے ہم ان سوالات کا جو جواب ہے وہ نکالتے ہیں. جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ اوبویسلی ایک سپریم لا ہے اور یہ کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ ایبروگیٹ نہیں ہو سکتا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹس ہمیں پرووائڈ کیے ہیں ہر بندے کو, اور فنڈامنٹل رائٹس کسی بھی سچویشن میں جو ہے وہ سسپینڈ نہیں ہو سکتے. سر, کیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے, آئین پاکستان نے اریسٹ اور ڈیٹینشن کے بارے میں کوئی لا پرووائڈ کیا ہے؟ جی بالکل, یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ کوشچن پوچھا. آپ نے ایک بات کی کہ فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ نہیں ہو سکتے. اس کے اوپر ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ہے, سوری بیسک اسٹرکچر تھیوری ہے انڈین جسٹس کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آئین کے کسی بھی جو آرٹیکل ہے اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس میں آپ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. اگر ایسی امینڈمنٹ ہوگی تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی. اور جہاں سے اریسٹ اور ڈیٹینشن کے حوالے سے ہے, ان دو چیزوں کو دو آرٹیکل اس کو ڈیل کر رہے ہیں. ایک آرٹیکل 9 آف کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, وہ یہ کہتا ہے کہ ہر کسی کو لبرٹی ہے لائف کی, رائٹ ٹو لائف ہے کہ وہ اپنی لائف بہت اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے. اور اس کے ساتھ آرٹیکل 10 آف کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی بھی پرسن کو انلیگل طور پر اریسٹ یا ڈیٹین نہیں کیا جا سکتا. سر, یہ اللیگل اریسٹ اور ڈیٹینشن سے ایک اور کوسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک بندے کو اریسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ, بلکہ میں آڈینس سے بھی یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا ان کے نالج کے لیے, کہ جب بھی کسی بندے کو, کسی ایکیوز کو جو FIR میں نامینیٹڈ ہے یا نہیں ہے, اس کو پولیس اریسٹ کرتی ہے, تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ پولیس سے یہ بات کہیں اور کریں کہ ان کی جو اریسٹ ہے اس کو وہ اپنی ڈائری کے اندر رجسٹر کریں. تو سر, میرا کوسچن اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ پولیس کا پہلا کام ہے کہ جب بھی وہ کسی بندے کو اریسٹ کرے تو وہ اس کا اندراج اپنے رجسٹر میں کرے, جس کو شاید ڈیلی ڈائری نمبر 2 کہتے ہیں. تو اس میں رجسٹریشن بہت ضروری ہے. اگر سر ایسا ہو کہ ایک بندے کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو کتنا ٹائم اویلیبل ہے پولیس کے پاس کہ اس کو کورٹ میں پیش کرنا ہے؟ اچھا, یہ ایک بہت انٹرسٹنگ اور ٹیکنیکل کوشچن ہے. ٹیکنیکل کوشچن اس حوالے سے جو آپ نے بات کی, یہ عام جنرل پبلک کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جب بھی اریسٹ کریں سب سے پہلے اریسٹ کرنے کا پرپس بتائے گی پولیس کہ ہم کس پرپس پہ آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد
جیسے آپ نے کہا کہ ڈائری نمبر 2 میں اس کی جو اندراج ہے وہ کریں اس کی اریسٹ کا. پھر آپ جو اریسٹ کرنے کے بعد لا یہ کہتا ہے, اگر ہم جو ہائی کورٹ کی جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے غلام سرور کیس, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ود ان 24 آورز آف اریسٹ اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے مجسٹریٹ کو پیش کرے گی پولیس, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر سر 24 آورز میں پروڈیوس کرنا ضروری ہے ٹو دا نیئرسٹ جی میجسٹریٹ بالکل کہ اس کی کورٹ میں پروڈیوس کریں اس بندے کو, ان کیس سر اگر 24 آورز میں ادنان صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر وہ پروڈیوس نہیں کرتے تو کیا ریمیڈی اویلیبل ہے ٹو دا پارٹی اگریوڈ, کہ ان کے پاس کون سی ریمیڈی اویلیبل ہے؟ جی بالکل, یہ ایک بہت ہی جنرل کوشچن ہے اور بہت لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اب جب اریسٹ ہوتا ہے تو جیسے ہم نے کہا کہ وہ اس کو اریسٹ کو اندراج کریں گے, تو بائی لا پولیس اس چیز کی باؤنڈ ہے کہ ود ان 24 آورز انہوں نے ایک نیئرسٹ مجسٹریٹ کو نہ اس کو پریزنٹ کرنا ہے ایکیوز کو. اب یہاں پہ اکثر کہتے ہیں جی کورٹ ٹائمنگ میں پیش کریں گے, کورٹ ٹائمنگ کے علاوہ پیش کریں گے. وہ کسی وقت بھی پیش کر سکتے ہیں, اگر کورٹ ٹائمنگ ہے تو کورٹ میں. جی یہ بہت ادنان صاحب بہت کامن ہے, اور ہم لوگ جنرل پبلک جو ہے وہ اس کو ایسے دیکھتی ہے کہ جی کورٹ ٹائمنگ اب کلوز ہو چکی ہیں تو اب ریلیف نہیں مل سکتا, تو وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ اس چیز کو بھی کرتی ہیں کہ جب کیس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ختم ہو چکی ہے, جو کورٹ کی ٹائمنگ ہے 9 to 5 وہ کلوز ہو چکی ہے, جو بھی ٹائمنگز ہوتی ہیں 9 to 4 یا 9 to 5, تو اس کے بعد آپ ریلیف نہیں کر سکتے. بلکہ میں آپ سے یہ سوال کرنے بھی والا تھا ابھی کہ اگر کورٹ بند ہو چکا ہے اور ایک بندے کو ریلیف چاہیے تو کیا جج اس چیز کے اوپر انکار کر سکتا ہے کہ نہیں جی کورٹ ٹائمنگ ختم ہو چکے ہیں تو آپ مجھ سے ریلیف نہیں گرانٹ کروا سکتے؟ دیکھیں, جب کورٹ ٹائمنگ ختم ہوتی ہے تو ایک ڈیوٹی مجسٹریٹ ہر وقت موجود ہوتا ہے, پوری رات کو بھی موجود ہوتا ہے, یعنی ہر وقت اس کے گھر پہ بھی پولیس جا کر, کیونکہ ان ایمرجنسی کیسز کئی جگہ اریسٹ وارنٹ لینے پڑتے ہیں پولیس کو, کہیں سرچ وارنٹ لینے پڑتے ہیں, یا کسی ایکیوز کو پیش کرنا پڑتا ہے. جیسے ود ان 24 آور کے اسپیم کی بات ہو گئی ہے, تو ود ان 24 آور وہ پیش کریں گے وہ اس ڈیوٹی جج کو. یہاں تک کہ جنرل پبلک کو یہ بھی جاننا چاہیے, عید والا دن جو پبلک ہالیڈیز ہوتے ہیں یا ریلیجیس ہمارے جو ایونٹ فیسٹیولز ہوتے ہیں, اس میں بھی ایک ڈیوٹی جج کی ڈیوٹی لازمی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہو گیا ہے تو وہ جج آن ڈیوٹی ہوتا ہے اور وہ ان ایمرجنسی کیسز کو ڈیل کرتا ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے اس لا پوائنٹ کو بھی کلیئر کیا ہے. اور میں سر اس چیز کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جج از اے جج ایون اف ہی از ورکنگ ان اے کچن. سوری سر, نو آفینس, رسپیکٹفلی ایک جج ہے اگر وہ چاہے کچن میں بھی کام کیوں نہ کر رہا ہو. سر میرا سوال آپ سے ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے ریمانڈ کے حوالے سے, کہ کیا وومن کے لیے, جو خواتین کے لیے ریمانڈ ہے, اگر خواتین کسی کیس کے اندر نومینیٹ ہو چکی ہیں یا وہ ایکیوز ہیں, مین کے لیے تو ہم نے دیکھ لیا, تو کیا وومن کے لیے بھی ریمانڈ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور اس کی امپلیمنٹیشن سیم ہے, یا اس میں کوئی ڈفرینس ہے یا ایکسیپشنز ہیں؟ کیا وومنس کو بھی فزیکل ریمانڈ کے اوپر بھیجا جا سکتا ہے؟ جی یہ کوشچن بھی بہت اچھا کوشچن پوچھا ہے آپ نے. اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی وومن کو اریسٹ کریں گے تو اس کو ہم سیدھا جوڈیشل ریمانڈ پہ جاتی ہے, فزیکل ریمانڈ پر نہیں جاتی. دس از جنرل لا. جی جنرل لا. اور اس کے علاوہ صرف مرڈر اور ڈکیتی کے کیسز ایسے ہیں جس میں ہم ان کا فزیکل ریمانڈ پولیس لے سکتی ہے, لیکن اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہاں پر فیمیل جو پولیس آفیسر ہے وہ موقع پہ موجود ہو. اور ایک اور لا بھی اس بات کو بار کرتا ہے کہ آفٹر سن سیٹ اور بیفور سن رائز ہم کسی بھی وومن کا فزیکل ریمانڈ نہیں لیا جا سکتا. وہ جوڈیشل ریمانڈ ہوگا, جوڈیشل جیل میں ہوگی. جیل سے جب بھی ہمیں انویسٹیگیشن کی ریکوائرڈ ہوگا وہ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دیں گے, ریزنز بتائیں گے. ریزن بتانے کے بعد فیمیل پولیس آفیسر ڈیورنگ انویسٹیگیشن ساتھ ہوگی, تب جا کر وومن کا فزیکل ریمانڈ لیا جا سکتا ہے, وہ بھی ڈکیتی اور مرڈر کے کیسز میں. نہایت ہی مناسب سر آپ نے جواب بتایا, لا پوائنٹس کو آپ نے ڈسکس کیا اور بتایا کہ ریمانڈ کے بارے میں ہمارا جو لا ہے جو پاکستان میں امپلیمنٹڈ ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے. انتہائی بہت ہی مناسب بات ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے اور ہمارے لا نے
وومنس کی پروٹیکشن کے لیے جو ایکسیپشنز دی ہیں وہ نہایت ہی قابل تعریف ہیں. سر میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ان سوال کو ہمیں کلیئر کیا, ان لا پوائنٹس کو کلیئر کیا جن کی ضرورت نہ صرف لاء کے اسٹوڈنٹس کو ہے, نہ کہ جو ورکنگ جو اس ٹائم پریکٹسنگ لائرز ہیں ان کو ہے, بلکہ جنرل پبلک کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے آج کے اس سیشن سے بہت سارے ایسے سوالات کلیئر ہوئے ہوں گے جو جنرل پبلک کو عام طور پر ریمانڈ کے حوالے سے تنگ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں, اور پاکستان زندہ باد, ISP پائندہ باد.